خود پاک حضور سرور کائنات فخر موجودات حبیب کردگار شافع روز شمار جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسب ہمیں درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے صاحب ایمان عزیز دوستوں، محترم و محتشم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندے جنہیں ہم انبیاء اور اولیاء کے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، ان کے تصرفات اور ان کے اختیارات کا ذکر فرمایا۔ حضرات گرامی، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی جو ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں اور وہ کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کوئی تصرف نہیں رکھتے، تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو اللہ والے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں اولیاء اللہ، اور جو کچھ نہیں کر سکتے ان کو کہتے ہیں من دون اللہ۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جو من دون اللہ ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو اولیاء اللہ ہیں وہ اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ نبوت، ملکہ بلقیس، یہ ملک سبا کی ملکہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت حق، رب کی وحدانیت کا پیغام بھیجا۔ بات تھوڑی جب پیغام بھیجا تو ملکہ سبا نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا کہ کیا جواب دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس چند ایسے سوالات ہیں کہ جس کا جواب وہی دے سکتا ہے جو اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے وہ سوالات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے ان تمام سوالوں کے جوابات عطا فرما دیے۔ اب ملکہ سبا نے فیصلہ کیا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جا کر آپ کی دعوت حق کو قبول کروں گی۔ ادھر سے ملک سبا کی ملکہ چلی، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، فرمایا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اس ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت میری نظروں کے سامنے لا کر رکھ دے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ فرمایا جب آپ نے یہ اعلان کیا تو ایک جن کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا جناب تخت میں لا دوں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہنے لگا جب تک آپ کا یہ دربار لگا ہوا ہے نا، اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت میں آپ کی نظروں کے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے وہ تخت، اس سے بھی۔ اب میرے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کیوں فرما رہے ہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے؟ حالانکہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے بھی وہ تخت آ جاتا ہے تو مسئلہ تو حل ہے نا، تخت تو آ رہا ہے، لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں کہ نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ کیسا دور آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو انبیاء اور اولیاء کے اختیارات کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں اور ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے، جو منکرین اختیار انبیاء اور اولیاء ہیں ان کو علم ہو جائے کہ جب ایک عام امت کا جو ولی ہے اس کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ اس بات سے فرماتے ہیں نہیں مجھے اس سے بھی۔ اور تخت کتنا بڑا؟ تخت 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا، سونے اور چاندی کی کرسیاں اس پر جڑی ہوئی ہیں، اور دور کتنا ہے؟ 2 مہینے کا پیدل آنے اور جانے کا راستہ، اتنا دور، سینکڑوں میل، اور 7 تالوں کے اندر بند ہے۔ وزن کتنا؟ وزن 500 افراد مل کر بھی اس تخت کو اٹھا نہیں سکتے، اتنا وزنی تخت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ تخت چاہیے، اور اس کی آنے سے پہلے تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ کون کھڑا ہوا؟ اللہ اکبر۔ آئیے میرے دوستو اللہ کا قرآن اٹھا کر دیکھو، فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب فرمایا اللہ کے ولی کتاب کا علم رکھنے والے حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور والا تخت میں لا دوں گا۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ میرے دوستو اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی دنیا دار کی لکھی ہوئی کہانی نہیں پڑھ رہا، کسی مصنف کی کتاب دنیا دار کی نہیں پڑھ رہا، بلکہ میرے دوستو یہ وہ کتاب ہے جو رب کا کلام ہے، پیارے مصطفیٰ کی زبان ہے۔ میرے دوستو اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، اللہ قرآن پاک کے اندر اپنے ولی کی طاقت کا مقام بتا رہا ہے۔ میرے دوستو بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے ولیوں کو، میں نے اپنے بندوں کو کیسی کیسی طاقت دے کر رکھی ہے، کیسا کیسا اختیار دے کر رکھا ہے۔ آؤ منکرو تمہیں بھی دعوت ہے، قرآن پڑھو، اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا حضور والا تخت میں لا دوں گا۔ پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کی انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف۔ عرض کی حضور والا اگر آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی نظروں کے سامنے نہ لا کر رکھ دوں، مجھے اللہ کا ولی نہ کہنا۔ اب میرے دوستو توجہ، اللہ کے ولی نے کیا دعویٰ کیا؟ دعویٰ یہ ہے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے قبل ان یرتد الیک طرفک، عرض کی حضور والا تخت لا دوں گا اور پلک جھپکنے سے پہلے۔
ایمانداری سے بتاؤ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں انسان پلک کو جھپک لیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دے رکھی ہے، اس آنکھ کے اندر اتنی پھرتی ہے پلک کے اندر کہ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے۔ اب میرے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دعویٰ ہوا تو آیا اس ولی نے اس دعوے کی دلیل پیش کی یا نہیں کی؟ یہ دعویٰ سچا ہوا یا نہ ہوا؟ کیونکہ اگر صرف دعویٰ ہی ہوتا تو اختیار اولیاء، اختیار انبیاء کا انکار کرنے والا کہتا میاں یہاں تو صرف دعویٰ ہے نا، دلیل تو نہیں ہے۔ ہاں جی، دلیل ہوتی تو ہم اس چیز کو تسلیم کرتے۔ تو اس واسطے اللہ نے قرآن پاک کے اندر دلیل کو بیان کیا کہ جب ولی نے دعویٰ کیا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دوں گا، سوال کیا گیا اس دعوے کی دلیل کو پیش کیا گیا یا نہیں، اس دعوے کو سچ کیا گیا یا نہیں؟ تو میرے دوستو جواب آتا ہے کہ اللہ کے ولی نے حضرت سلیمان سے اجازت مانگی، اور خدا کی قسم تفسیر ابن عباس سے اٹھا کر تفسیر جلالین تک آپ تمام تفاسیر پڑھیں، کسی تفسیر کے اندر یہ نہیں لکھا گیا کہ اللہ کے ولی نے یہ پوچھا ہو کہ حضور والا تخت تو لا دیتا ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں، لیکن یہ تو بتائیے تخت رکھا کہاں ہے، تخت ہے کس طرف، کتنے تالوں میں بند ہے، کتنا وزنی ہے، کتنا دور ہے؟ خدا کی قسم تمام تفاسیر اٹھا کر پڑھو، کسی تفسیر کے اندر یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ ولی نے پوچھا ہو کہ کہاں ہے، کتنا ہے، کس طرف ہے۔ نہیں، قرآن بتاتا ہے کہ ولی نے اجازت مانگی، نہ کہیں آئے ہیں نہ کہیں گئے ہیں، وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظروں کے سامنے بیٹھے ہیں، نہ آئے نہ گئے، بس آنکھ بند کی، ساری کائنات نظروں کے سامنے، ولی نے وہی بیٹھے بیٹھے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کی نظروں کے سامنے وہ تخت لا کر رکھ دیا۔ ہائے ہائے، خدا کی قسم یہ اللہ کے ولی کی طاقت کا مقام ہے۔ ہاں جی، اور قرآن فرماتا ہے کہ اس ولی کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اب توجہ، قرآن ہے، ولی کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا کر رکھ دیتا ہے۔ ولی ہے، کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، جب اس کی طاقت کا یہ مقام ہے تو جو نبیوں کا نبی ہے اور جس کے سینے پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرما دیا، اس مصطفیٰ کریم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھو نا یار، یہ کہتے ہیں تم پکارتے ہو یا رسول اللہ المدد، کہاں مدینہ کہاں تم، تو کیسے آقا تمہاری خدمت کر سکتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو قربان جائیے، میں نے کہا یہ تو اللہ کے نبی ہیں نا، نبیوں کے نبی ہیں نا میرے آقا امام الانبیاء۔ خدا کی قسم رب نے مجھے اور تمہیں بھی یہ طاقت دے رکھی ہے کہ ہم پلک جھپکنے میں کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے وہ کیسے؟ ایسا تو نہ ہم نے دیکھا نہ سنا۔ ہاں جی، تو میرے دوستو بات یہ کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کو یہ طاقت حاصل ہوتی ہے نا، تو ان کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں آ بھی سکتے ہیں روحانی طور پر،
جا بھی سکتے، اور ہمارے پاس یہ طاقت ہے مگر ہمارے اختیار میں نہیں۔ جب رب چاہے گا تب وہ معاملہ ہوگا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں یوں کہوں گا کہ دیکھو، جب ہم سوتے ہیں ناصر کالونی میں، کہاں سوتے ہیں؟ ناصر کالونی۔ اچھا بھائی، آپ کو خواب آتا ہے؟ خواب تو آتے ہیں نا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو خواب نہیں آتے ہیں۔ اچھا، جب خواب آتے ہیں، ہم سوتے ہیں یہاں ناصر کالونی میں سو رہے ہیں، خواب آ رہا ہے، لیکن خواب میں ہوتا کیا ہے؟ سوئے ہم ناصر کالونی میں، لیکن خواب میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی خوش نصیب روح مکہ المکرمہ میں موجود ہوتی ہے یا مدینہ المنورہ میں موجود ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ سویا وہ یہاں پر ہے لیکن پہنچا ہوا ہے مکہ اور مدینہ میں۔ بلکہ میں قرآن سنا دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہاری روحوں کو ہر روز عالم ارواح میں بلاتا ہوں، ہر روز، اور جس کی موت ہونی ہوتی ہے اس کو روک لیتا ہوں، اور جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اس کی روح کو واپس اس کے پاس لوٹا دیتا ہوں۔ روشی پڑھ لو سچا قرآن۔ میرے دوستو، اللہ کا قرآن فرمایا پھر سے کہہ دے سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ یتوفی الانفس حین موتها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں تمہیں ہر روز موت سے ہمکنار کرتا ہوں۔ کب؟ جب تم سو رہے ہوتے ہو نا، تمہاری روح عالم ارواح میں آتی ہے، اور فرمایا کہ جس کی موت ہوتی ہے اسے روک لیتا ہوں، جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہوں۔ اب میرے دوستو توجہ، میں سویا، آپ سوئے، اب روح عالم ارواح میں ہے، کوئی آیا، اس نے کہا بھائی صاحب، دروازہ کھٹکا، روح کروڑوں میل دور ہے، ایمانداری سے بتانا بھائی روح کو واپس آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ توجہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روح کروڑوں میل دور، آیا کوئی اٹھانے، اٹھایا، قاری صاحب، حافظ صاحب، اشرف بھائی، فلانا بھائی، اب روح واپس آئی، کتنی دیر لگی؟ پتہ ہی نہیں چلا، فوراً واپس، کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے۔ میرے دوستو، پتہ یہ چلا کہ اللہ نے تیری میری روح کو یہ مقام دے رکھا ہے کہ وہ پل بھر میں کروڑوں میل کا سفر طے کر لیتی ہے۔ میاں تم کہتے ہو مدینے سے آقا کس طرح مدد کو آ جاتے ہیں؟ میں نے کہا جب عام آدمی کی روح کی طاقت کا یہ مقام ہے تو پھر اندازہ کر جو امام الانبیاء ہو ان کی روح کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم یا رسول اللہ المدد پکارتے ہیں، ہماری پکار بعد میں ختم ہوتی ہے، آقا پہلے تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے میرے دوست۔ پتہ یہ چلا، قرآن نے ہمیں بتایا کہ وہ ولی جس کے پاس قرآن کا، جس کے پاس
کتاب صحیفے کا تھوڑا سا علم تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل سے تخت لا کر رکھ دیتا ہے۔ تو پھر میرے دوستو، جب ولی کی یہ طاقت ہے تو جو نبیوں کا نبی ہو، کنڈی ہلتی رہے، پانی چلتا رہے، بستر گرم رہے، میرے آقا سفر معراج سیر لامکان پر جا بھی سکتے ہیں، سیر کر کے واپس آ بھی سکتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں نا، پیغمبر ہیں، اور آپ کا مقام، آپ کا لقب مسیح ہے، اور آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ مادر ذات جو نابینا اس کو بینا کر دیا کرتے تھے، صرف ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، شفا مل جایا کرتی تھی۔ اب میرے دوستو، قربان جائیں، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں مٹی سے مجسمہ بناتا ہوں، مٹی سے پرندے کا مجسمہ بناتا ہوں، اور پھر میں اس پر پھونک مارتا ہوں، اور فرمایا جب میں پھونک مارتا ہوں نا تو وہ پرندہ زندہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے۔ قربان جائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پھونک مارتے ہیں تو پرندہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صرف نگاہ کرتے ہیں تو پتھروں میں جان آ جایا کرتی ہے، پتھر بولنے لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے بیٹھ اللہ اکبر، قربان جائیں میرے دوست۔ اگر کہا جائے نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے تو قرآن میں کیا بتا رہا ہے کہ بے جان چیز پر پھونک مارتے ہیں، ان میں جان آ جاتی ہے، اور میرے مصطفیٰ پتھر کی جانب نگاہ بھی نہ کریں، صرف حکم دے دیں ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکر ہوں، وہ کہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اور یہ گواہی دے تو سچا، وگرنہ نہیں مانوں گا۔ میرے مصطفیٰ فرما دیں کہ ابو جہل تیری بند مٹھی میں 6 کنکر موجود ہیں، اور ان کو اپنے کانوں سے لگا۔ فرمایا کہ جب حضور نے، میرے مصطفیٰ نے یہ فرمایا، ابو جہل نے اس مٹھی کو کانوں سے لگایا نا تو ان کنکروں سے یہی آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ یا رسول یا قربان۔ تو ابھی بھی کہتا ہے نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، کیسی بات کرتے ہو یار؟ قرآن پڑھ کے قرآن کا انکار کرتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ اچھا بھائی، اگر یہ عقیدہ اپنا لیا جائے کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر ایک یہودی ہو، ایک عیسائی ہو، ایک ہندو ہو، ایک مسلمان ہو، وہ تبلیغ کے لیے چلے جائیں، تبلیغ کے لیے چلے جائیں، اب میرے دوستو وہاں وہ ہندو کھڑا ہو، مجمع بیٹھا ہو، وہ کہے کہ دیکھو جی ہمارے رام چند کا کمال یہ تھا کہ اس نے سیتا کو حاصل کرنے کے لیے لوہے کی بھاری بھرکم کمان کو توڑ کے رکھ دیا، بتاؤ یہ کمال ہے یا نہیں؟ لوگ کہیں گے واقعی بہت بڑا کمال ہے، ہاں جی تمہارا رام چند تو بڑے کمال والا ہے کہ اس نے اتنی وزنی لوہے کی بھاری کمان کو ہاتھوں سے توڑ دیا، بڑی بات ہے۔
اب میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اٹھے، وہ کہہ دے تو ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پتھر پر عصا مارتے تھے، پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے، بتاؤ یہ کمال ہے یا نہیں؟ وہ کہیں گے واقعی بڑا کمال ہے، بڑی شان ہے، ہاں جی بڑے اختیار والا نبی ہے۔ مختصر کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اٹھے، وہ کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ پھیرتے تھے، شفا مل جاتی تھی، بتاؤ یہ کمال ہے یا نہیں؟ لوگ کہیں گے واقعی یہی بہت بڑا کمال ہے، بڑے اختیار والے نبی ہیں۔ لیکن اب وہ مسلمان، کون سا؟ وہ مسلمان وہ اٹھے، میں یہ کی بات نہیں کر رہا، وہ اٹھے اور کہے کہ جی جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کو تو کوئی اختیار ہی نہیں، معاذ اللہ ان کے چاہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، معاذ اللہ وہ ہماری طرح محض ایک بشر ہیں بے اختیار، جس طرح ہم بے اختیار ہیں معاذ اللہ وہ بھی بے اختیار۔ آؤ اس بے اختیار نبی کا کلمہ پڑھو، بتاؤ کوئی پڑھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو پڑھنے والے ہوں گے نا ان کے ایمان بھی خطرے میں پڑ جائیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اگر وہاں کوئی سنی بیٹھا ہوگا، حنفی بیٹھا ہوگا، بریلوی بیٹھا ہوگا، احمد رضا کا غلام بیٹھا ہوگا، وہ اٹھ کر کہے گا کہ اے میاں سنو، ہندو کو مخاطب کرے گا، اے ہندو کے بچے، تو کہتا ہے ہمارے رام چندر کا یہ کمال ہے کہ اس نے لوہے کی بھاری بھرکم کمان کو توڑ دیا، وہ کہے گا یہ اتنا بڑا کمال نہیں، تمہارے رام چند نے تو صرف لوہے کی کمان کو توڑا، ہے کوئی آمنہ کے لال جیسا کہ جس نے زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کے ایک اشارے سے آسمان پر چاند کو توڑ کر رکھ دیا؟ ہے کوئی تمہارے اندر ایسا تو دکھاؤ۔ اللہ اکبر، قربان جائیے میرے دوستو، خدا کی قسم۔ اس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو جواب دے گا کہ تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، ارے وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، الحمدللہ ان کی بڑی شان ہے، لیکن ہمارے آقا تو آقا ہے نا، ہمارے آقا تو آقا ہیں، ہاں جی آپ نے تو یہ کمال دکھایا ہی دکھایا، لیکن فرمایا کہ جواب دے گا کہ ہمارے آقا کے جو غلام ہیں نا، غلاموں کے غلام، وہ بھی مردے زندہ کر کے دکھا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، عیسیٰ کے معجزوں نے کئی مردے جلا دیے ہیں، محمد کے معجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دیے ہیں، قربان جائیے۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو جواب دے گا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ پتھر پر عصا مارتے تھے تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کا مقام یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے 1500 صحابہ کرام نے غزوہ تبوک کے مقام پر پانی ختم ہو گیا، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، فرمایا برتن لاؤ، برتن لایا گیا، میرے آقا نے اس میں اپنا دست مبارک ڈالا، پھر نکالا، صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو چکے تھے۔ قربان جائیے، وہ پتھروں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، یہاں میرے مصطفیٰ اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی بھی کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو کوئی اختیار نہیں، مصطفیٰ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سن بھائی، قربانی کا جو جانور ہے، گائے 2 سال، اونٹ 5 سال عمر ہے نا، بکری کا بچہ، بکری 1 سال۔ اچھا اگر 1 سال سے کم ہو بکری کا بچہ، بھیڑ کے بچے کی بات نہیں کر رہا، بکری کا بچہ 1 سال سے کم ہو، اس کی قربانی جائز ہے؟ نہیں نا۔ لیکن میرے آقا کا اختیار دیکھو، اس ملا کو کہ تو اس طرح کر کے دکھا میں تجھے مانوں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، بخاری شریف اٹھا کر پڑھو، مصری جلد نمبر 3،
حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے عید والے دن ہم سے خطاب فرمایا، خطاب فرماتے ہوئے کملی والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے جیسی قربانی کرے اس نے قربانی کی، میری طرح نماز پڑھے اس نے نماز پڑھی، اور جو میری طرح قربانی نہ کرے وہ قربانی نہیں ہوگی بلکہ صرف گوشت والی بکری ہوگی۔ اس پر حضرت ابو بردہ بن نیار حضور کے صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا، میں نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے آپ کی قربانی سے پہلے میں نے قربانی کر لی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ قربانی نہیں، وہ صرف گوشت والی بکری ہے، تم نے صرف گوشت کھایا ہے۔ حضرت ابو بردہ عرض کرتے یا رسول اللہ، ایک کملی والے آقا، میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو 6 مہینے کا ہے، اے آقا اگر اجازت ہو تو اس کی قربانی کر لوں۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہو قربانی جائز نہیں، لیکن میرے کملی والے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھو اختیار مصطفیٰ، فرمایا اذبحھا ولن ترضی عن احد بعد، فرمایا کہ جا کر وہی 6 ماہ کا بکری کا بچہ قربان کر لے، جا مجھ محمد کا صدقہ اللہ تجھے اس پر قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ بھائی، ہے کسی مولوی میں یہ طاقت جو کہتا ہے نبی کو کوئی اختیار نہیں، کھڑا ہو نہ ذرا، تو یہ فتویٰ دے میں دیکھوں۔ خدا کی قسم فتوے کی مور بھی چھین لی جائے اور تیرا داخلہ بند ہو جائے گا، خبردار تیرے باپ کی شریعت ہے۔ ہاں جی، تو کون ہوتا ہے رد و بدل کرنے والا؟ پتہ چلا کہ شریعت میں اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو اختیار دے رکھا ہے، مصطفیٰ جب جی چاہے نا اس میں رد و بدل کر لیا کرنا۔ ہاں جی، قربان جائیں۔ حضور کے صحابی تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے صحابی تھے، عمر کافی ہو گئی تھی، ان کو حضور کی دعا تھی۔ وہ آ گئے یا رسول اللہ شدید گرمی ہوتی ہے، روزہ رکھنا دشوار ہے۔ آقا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا روزہ جب سورج نکلتا ہے نا اس وقت سے شروع ہو جائے، سحری سے میں نہیں کھا سکتا، سحری سے روزہ میں نہیں پورا کر سکتا، بہت ٹائم ہو جاتا۔ اب میرے جیسا مولوی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ بات یہ ہے کہ جی اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، میں تو اجازت نہیں دے سکتا۔ ہاں جی، مولوی ہوتا ہے پر نبیوں کا نبی ہوتا ہے، ان کے اختیار دیکھو کیا اختیار ہے میرے آقا کا۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ علیحدہ ہو جائے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے، سیاہ ڈورا سفید سے، اور سفیدی ظاہر ہو جائے۔ میرے دوستو اللہ فرماتا ہے صبح صادق تک سحری کرو، کھانا کھاؤ، جیسے ہی صبح صادق طلوع ہو جائے فرمایا کھانا پینا چھوڑ دو، روزہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن حضرت انس بن مالک کو میرے مصطفیٰ اجازت دے رہے ہیں، قرآن کا قانون ہے، لیکن میرے دوستو حضرت انس بن مالک کو اس قانون سے مستثنی قرار دے کر میرے آقا نے فرمایا لوگو سن لو، میرے تمام امتیوں کا روزہ صبح صادق کے طلوع ہونے پر شروع ہوگا، لیکن انس کا روزہ تب شروع ہوگا جب سورج طلوع ہوگا۔ ہمارا روزہ تب شروع ہوگا۔ یہ اختیار مصطفیٰ نہیں ہے، اسے ہی تو کہتے ہیں اختیار مصطفیٰ۔ وہ ایک عربی آ گیا، بذر المحجود کتاب کا نام ہے، یا رسول اللہ مسلمان ہونے آیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر پڑھ کلمہ، کہنے لگا نہیں جی
ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ فَأَسْلَمَ عَلَىٰ إِنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا صَلَاتَيْنِ فَقَبِّلَ ذَلِكَ مِنْهُ. تو نے کہا جی شرط یہ ہے 5 نمازیں فرض ہیں. فرمایا بالکل 5 نمازیں فرض ہیں. 5 فرض ہیں. آقا میں 5 نہیں پڑھوں گا، میں 2 پڑھوں گا. اجازت دیں 2 پڑھوں گا تب میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوں گا، وگرنہ میں مسلمان نہیں ہوتا. اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلمہ پڑھ لے جا، تجھے میں محمد اجازت دے رہا ہوں، تو 2 ہی پڑھ لیا کر، اللہ تیری وہ 2 ہی قبول کر لے گا. 2 ہی پڑھ لیا کر. اب اللہ کا قانون کیا ہے؟ 5 نمازیں اللہ نے فرض فرمائی ہیں، تحفہ دیا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں 3 معاف، 2 پڑھ لیا کر. اب توجہ، رب نے جبریل کو نہیں بھیجا کہ اے جبریل جا کے میرے محبوب سے کہہ دے کہ پیارے محبوب میں نے تو 5 فرض کی ہیں، شریعت میری ہے، آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ آپ 3 نمازیں معاف کر دیں؟ نہیں، جبریل کو نہیں بھیجا. خدا خاموش ہے، جبریل کو بھیجا نہیں. رب کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے رب نے دنیا پر واضح کر دیا کہ ہر ایک قانون خدا کا پابند ہے. کوئی مولوی ہے وہ بھی قانون خدا کا پابند ہے، کوئی محدث ہے وہ بھی قانون خدا کا پابند ہے، کوئی مفسر ہے وہ بھی قانون خدا کا پابند ہے، کوئی محقق ہے وہ بھی قانون خدا کا پابند ہے، کوئی مفکر ہے وہ بھی قانون خدا کا پابند ہے. یعنی ساری کائنات قانون خدا کی پابند ہے، لیکن قانون خدا جنبش لب مصطفیٰ کا پابند ہے. میرے دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نعرہ، یہ جو لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ آج سے میرے خیال میں 5 یا 6 سال پہلے یہ نعرہ کوئی نہیں جانتا تھا اس طرح، اس انداز سے. خدا کی قسم یہ نعرہ متعارف کروایا ہے تو اس سچے عاشق رسول نے کہ جس کی نماز جنازہ میں 70 سے 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ تک افراد نے، عاشقان مصطفیٰ نے اس سچے عاشق رسول کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی. ہاں جی، دیکھو نا، ہر بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یار میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں تاکہ وہ دعا کریں اور میری مغفرت ہو جائے. ایسا ہی ہے، میری مغفرت ہو جائے، وہ دعا کریں کہ میرا کام بن جائے گا. لیکن یہ کیسا عظیم عاشق رسول ہے کہ ان کی نماز جنازہ میں جو لوگ جا رہے تھے نا، تو وہ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ہم دعا کریں گے، نہیں، وہ یہ نظریہ لے کر جا رہے تھے اس عاشق رسول کی نماز جنازہ میں جائیں گے نا تو اس شرکت کے باعث ہماری مغفرت کا سامان پیدا ہو جائے گا، ہم بخشے جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے عاشق رسول کی نماز جنازہ میں شرکت کر لینا تو سمجھ لو کہ اس کی مغفرت کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے. اور وہ تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ وہ بخشے ہوئے ہیں، مگر نہ کوئی کسی اور کو تو رکھ کے دیکھو باہر. کسی کا اگر جنازہ 3 دن تک اس طرح بغیر برف کے، بغیر کسی انتظام کے سامنے رکھا ہوا ہے تو میرے خیال میں اللہ نہ کرے جو کوئی دوسرا تیسرا ہوگا نا تو اس کا چہرہ تھوڑا اس میں تغیر آئے گا، تبدیلی آئے گی، رنگت میں تبدیلی آئے گی. وہ جو چہرے پر حشاش اور بشاشیت ہوتی وہ ختم ہوتی جائے گی. لیکن قربان جاؤں اس عاشق رسول کا جنازہ آپ کا جسد خاکی 3 دن تک رکھا رہا. ہاں جی، یہی تو فرق ہوتا ہے بغض رسول رکھنے والوں میں اور عشق رسول رکھنے والوں میں. جانا تو فضلوں نے بھی ہے نا، دیکھ لینا. تو جانا تو فضل و رحمان نے بھی ہے نا، دیکھ لینا.
فرق نظر آئے گا۔ اس لیے میں اکثر کہتا تھا اور کہتا رہوں گا کہ جو مصطفیٰ کی عظمت کے منکر ہوتے ہیں نا، ان کے چہروں سے نور اٹھا لیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن جو خادم حسین رضوی جیسے عاشق رسول ہوتے ہیں، خدا کی قسم سب نے دیکھا کہ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اس دنیا سے جب تشریف لے کر گیا، سب نے دیکھا کہ جس نے ختم نبوت پر پہرا دیا، سب نے دیکھا کہ جس نے ناموس رسالت پر پہرا دیا، سب نے دیکھا کہ جس نے ناموس رسالت کی خاطر میرے دوستو شیل کا، بارود کا سامنا کیا، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی، بخار نہیں دیکھا، بیماری نہیں دیکھی، معذوری نہیں دیکھی، کرسی پر 12 گھنٹے بیٹھ کر دنیا کو بتا دیا کہ جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے دھن کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے تن کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں اگر اسے پرواہ ہوتی ہے، اگر اسے فکر ہوتی ہے تو مصطفیٰ کی ناموس کی فکر ہوتی ہے، اسے فکر ہوتی ہے تو مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی فکر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے سب نے دیکھا کہ جب اس عشق میں وہ سچا عاشق رسول اس دنیا سے رخصت ہوا تو 3 دن گزر چکے تھے، سب دیکھتے جا رہے تھے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ارے اس عاشق رسول کے چہرے کے نور میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ سب دیکھ کر حیران تھے۔ تو یہ مقام ایسے تو نہیں ملا ہے؟ تو اس لیے چلو ہم ان کی زندگی میں قدر نہیں کر سکے، وہ تو ہمارا المیہ ہے ہی اور رہے گا، وہ تو المیہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کچھ دستور ہی ایسا بن گیا نا، میں کیا کروں کہ جو اس نظام کے لیے کوشش کر لینا تو یہ بڑا سبق پڑھایا، وہ بڑا اٹھا سبق کہتے ہیں نا جس کو، الٹا۔ اور جی مولویاں دا کی کام ہے؟ ایسے لوگ ہیں نا ہنجار قسم کے ہیں، اور مولویوں کا کیا کام ہے؟ وہ کیوں سیاست میں آ رہے ہیں؟ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر لٹیروں کا کام ہے جن کو تم نے باپ بنا کے رکھا ہوا ہے، جن کو تم نے باپ بنا کے رکھا ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کتنا پریشان کر رہے ہیں؟ کس لحاظ سے انہوں نے خوش کیا مجھے بتا دو، کیا سہولت دی ہے مجھے بتا دو۔ ہاں جی، ہاں، اور سرکار سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جن بدبختوں نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی، فرانس اور اس کے کتے، اس کا جو بھی صدر ہے یا وزیر ہے، کوئی بھی خبیث ہے، تو حق تو یہ تھا کہ ہم ان سے اور کچھ نہیں، اللہ نے اتنی غیرت نہیں دی ہمارے حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو، تو اور کچھ نہیں، بغیر تو اتنا ہی کر لیتے کہ ان کا سفیر ہی واپس بھیج دیتے کہ جو ہمارے مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا بھی نہیں کر سکے، اتنا بھی نہیں کر سکے، اور نہ انہوں نے کرنا، اللہ ان کو توفیق دے۔ زبانی جمع خرچ ہے، لیکن افسوس کہ اصل کام خدا کی قسم یہ علماء کا تھا، یہ ورثہ علماء کا ہے۔ کیا میرے مصطفیٰ کریم نے نظام حکومت قائم نہیں فرمایا؟ کیا معاذ اللہ پھر میرے مصطفیٰ پر بھی اعتراض کرو گے؟ اور آج اسی لیے پریشان ہو کہ تم نظام اسلام سے بغاوت کر چکے ہو، نظام مصطفیٰ سے بغاوت کر چکے ہو، اور ان لٹیروں، چوروں اور ڈاکوؤں کے دامن پکڑ لیے کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے ہو۔ آج انڈیا میں دیکھو مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ میں خود BBC پر ان کا انٹرویو، ان عورتوں کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، یہ پچھلے دنوں جو دہلی میں فساد ہوئے، گھروں میں گھس گھس کے ہماری مسلمان عورتوں کے سروں سے پکڑا، انہوں نے دوپٹے کھینچے، وہ خود رو رو کے بتا رہی تھی۔ اب بھی کہتے ہو کہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے؟
اب بھی بدبخت ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ کل آج ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اگر انڈیا کے ہاتھ میں چلے گئے، اللہ نہ کرے خدا کی قسم کل ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، ڈوب مرنے کا مقام نہیں۔ یار یہ باتیں سمجھو، ان کو اپنے ذہن میں رکھو، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، نہ میں کوئی لیڈر ہوں، نہ کسی پارٹی سے تعلق ہے، لیکن یہ پیغام پہنچانا آپ تک ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ خادم حسین رضوی جو کچھ فرما رہے تھے نا وہ بالکل حق اور سچ فرما رہے تھے۔ یہ ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہودیوں کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، عرب تو مان ہی چکا ہے، چھپ چھپ کے وہاں سعودیہ والے سعود بلد یہود ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم کہیں کہ وہ مسلمانوں کا وہ مرکزی حکومت ہے، نہیں، اب وہ یہودی حکومت ہے۔ اب ہمیں وہاں مکہ اور مدینہ آزاد کروانا پڑے گا۔ یہ کرونا کیا ہے؟ مکہ کو خالی کروایا، مدینے کو خالی کروایا، کیوں؟ تاکہ نہ مسلمان وہاں کثیر تعداد میں ہوں گے، ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے، وہاں فساد نہیں پھیلے گا، ہم اپنی عوام کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن جو باہر سے لاکھوں آئے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ ساری سازش ہے، یہ سب بکواس بازی ہے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔